السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھی جلد سے جلد جڑ جائیں، اور ایک مرتبہ کوئی ساتھی یہ بتا دے کہ آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اگر کوئی آواز کی پرابلم ہو تو اس کو دور کر لیا جائے گا پہلے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا لائیو آنے کا، تو وہ ہے مطالعے کا شوق کیسا پیدا کریں، اور نمبر 2 مطالعہ کس طرح کریں۔ جلدی سے ساتھی جڑ جائیں، دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کو شیئر کر دیں۔ اہم اور حساس عنوان ہیں، انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ متعلق بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ بہت سارے ساتھی بارہا پوچھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ ہم مطالعہ کس طرح کریں۔ تو آواز اگر صحیح آ رہی ہے تو آپ بتائیں، میسیج کریں۔ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے ہمارے فیس بک لائیو کے اوپر۔ یاد رکھیں کہ مطالعہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور حصہ بھی ایک اہم ہے۔ جس طریقے سے زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت دکھانے کے لیے مطالعے کا ہونا ضروری ہے۔ اب 2 اہم باتیں نکل کر کے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ مطالعے کا شوق پیدا کریں، کیسے ہو؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ عموماً اس دور میں مطالعے کا شوق بہت کم ہو گیا۔ جب سے موبائلوں کا زمانہ یا انٹرنیٹ کی سویدھائیں جب سے حاصل ہوئی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم شوق ہو گیا مطالعے کا۔ اس لیے کہ کچھ وقت پہلے جب تک کہ موبائلوں کی یا انٹرنیٹ کی اتنی زیادہ سہولتیں دستیاب نہیں تھی، اس وقت تک اگر ہمیں کسی عنوان پر، کسی موضوع پر، کسی ٹاپک کے اوپر کچھ دیکھنا ہوتا یا اس کی تیاری کرنی پڑتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے، کتابوں کو کھنگالا کرتے تھے، کتابوں کو دیکھا کرتے تھے، ورق گردانی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج تو اتنا آسان ہو گیا کہ ہمیں جس چیز پر بھی تیاری کرنی ہے، جس عنوان کو بھی دیکھنا ہے، تو فوراً یوٹیوب کے اوپر جا کر کے یا گوگل کے اوپر جا کر کے سرچ کیا اور فوراً ہی بات بن گئی۔ حالانکہ اس سے وہ نور جو پیدا ہونا چاہیے، وہ نور دلوں میں پیدا نہیں ہو پاتا، اور وہ فائدہ جو دلوں کے اندر آنا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ اس کی ایک اہم وجہ تو یہ ہے کہ ہر ساتھی چونکہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ سکے کہ سامنے والا جو ہم نے ٹاپک یا جو عنوان ہم نے سرچ کیا ہے گوگل کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، نہ جانے وہ سامنے والا جو آدمی ہے جس کو ہم سن رہے ہیں وہ کن خیالات سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ بہرحال ایک تو بات یہی ہے، ہر ساتھی، ہر آدمی اس بات سے واقف نہیں ہوتا۔ وہ بعض مرتبہ دشمنان اسلام کا یا دشمنان انسانیت کا کتابوں کا بھی مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ خود کتاب کے لکھنے والا یا وہ بولنے والا خود اس چیز سے عاری ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم ضروری چیز ہے، کتاب کے مطالعے کے لیے بہت ہی اہم ضروری چیز ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جس موضوع سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کتاب کا نام اس موضوع سے مناسبت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور لکھنے والا اس کی حالات زندگی کیسی ہے، یا وہ خود اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس دور میں حضرت علامہ حضرت مولانا خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں لکھنے کا شوق زیادہ ہو گیا اور پڑھنے کا شوق کم ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بات اور وہ تحریروں میں اثر پیدا نہیں ہوتا، وہ تحریریں نہیں آ پاتی جو عموماً آنی چاہیے تھی۔ تو زیادہ فرمایا کہ لکھنے کے لیے کم از کم 1 صفحہ لکھنے کے لیے 100 صفحات کا مطالعہ اور اس کی اسٹڈی کرنی ضروری ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ مطالعے کا شوق کس طریقے سے پیدا کریں، اس کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مطالعہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور جس طریقے سے ہماری زندگی کے لیے کھانا اور پینا اہم ہے، اس کو ہمیں کھانا پینا ہی پڑے گا۔ ایسے ہی جب تک کہ ہم اپنے دل میں
یہ عزم مصمم نہیں کریں گے، یہ ارادہ نہیں کریں گے اور یہ پرومس اپنے ساتھ میں نہیں کریں گے کہ ایسے ہی مطالعہ بھی میری زندگی کے لیے، میری صلاحیتوں کو نکالنے کے لیے، میری صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے، جب تک کہ دل میں یہ بات نہیں بٹھائیں گے تو مطالعے کا شوق نہیں پیدا ہوگا۔ اس کے لیے میرا ایک ذاتی یہ بھی جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ خود میں بھی اس چیز سے محروم تھا، اور پھر میرے اندر جو شوق پیدا ہوا یا اس طرف جو میں راغب ہوا یا میرے ذہن اس طرف جو چلا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ میں نے کچھ جو ادبی ناول تھے یا بہترین ناول تھے، مثلا نسیم حجازی وغیرہ کے ہیں یا اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر مطالعے کا ایک شوق پیدا ہوگا، اس کو پھر آپ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں دوسری کتابوں کی طرف، آپ سیاست کی طرف منتقل کر سکتے ہیں، سیاسی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کی روچی اور آپ کا جو ذہن ہے وہ کس چیز کو قبول کرتا ہے۔ مثلا بعض ساتھی کا یہ ہے کہ وہ سیاست کی طرف چلتے ہیں، بعض ساتھی کا یہ ہے کہ وہ تاریخ کی طرف ان کا ذہن زیادہ ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں کو زیادہ مطالعہ کریں، بعض کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ ادبی کتابوں کو مطالعہ کریں۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج اور اپنا اپنا شوق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ بہترین ادبی ناول لے کر کے ان کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا چلے جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نیت کو درست کریں کہ آپ جو مطالعہ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ میں مطالعہ کریں گے تو یقیناً مطالعہ کا شوق بھی پھر آپ کے اندر، اسٹڈی کا شوق بھی پھر آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ تو یہ تو شوق پیدا کرنے کے متعلق تھا کہ ہم مطالعہ کا شوق کس طریقے سے پیدا کریں۔ یقیناً وہ چیز جو آپ کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں، جو نور حاصل کر سکتے ہیں، جو روشنی حاصل کر سکتے ہیں، وہ چیز آپ کو دوسری جگہوں سے نہیں مل سکتی، وہ چیز آپ کو گوگل میڈیا سے نہیں مل سکتی یا اسی طریقے سے دوسری چیزوں سے آپ کو نہیں حاصل ہو سکتی جو کتابوں کے ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو دل میں یہ بات بٹھا لیں۔ بعض ساتھی کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم خام خواہ اتنی مہنگی کتابیں خریدیں یا اسی طریقے سے ہم کہاں کتابوں کو لیے پھریں، بس موبائل کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کافی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کتاب کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ براہ راست جب آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے اس کی نورانیت الگ ہوگی اور اس کے اندر اطمینان اور سکون الگ سے ہوگا، اور اس کے بجائے آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی مطالعہ کریں گے تو بہرحال اس کا الگ آپ کے ذہن و دماغ کے اوپر ایک اثر الگ رہے گا۔ تو اسی لیے کوشش یہ کریں کہ آپ کتابوں کے ذریعے سے ہی آپ کے گھر کے اندر جہاں ہر چیز کے لیے، کپڑوں کے لیے الماری ہے، آپ کے لیے ہر چیز کے لیے ایک چیز ہے، بہرحال انتظامات اس کے لیے ہیں، تو اسی طرح کتابوں کے لیے بھی آپ کے گھر میں ایک لائبریری کی یا کہ الماری کی یا اسی طریقے سے کسی نہ کسی ایک جگہ متعین ہونی چاہیے کہ یہ جگہ آپ کے لیے کتابوں کی۔ اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ جب کتابیں لا کر کے رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس میں کتابیں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ ان کو دیکھ کر کے پھر شوق بھی پیدا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ نیو نسل جو نئی نسل جو ہے، جو آنے والے بچے ہیں، تو وہ بھی ان کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ جب کتابیں گھر کے اندر ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ نیچرل اور قدرتی بات یہ ہے کہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا۔ دوسرا جو بات تھی وہ یہ ہے کہ ہم مطالعہ کس طرح کریں۔ مطالعہ کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو نیت کا درست کرنا ہی ضروری ہے کہ اللہ کے واسطے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے واسطے ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی روچی یا آپ کا شوق کس طرف ہے، تاریخ کی طرف ہے، سیاست کی طرف ہے یا ادب کی طرف ہے یا اسی طریقے سے سیرت کی طرف ہے۔ بہرحال یہ جس طرف بھی آپ کا ذہن زیادہ جاتا ہے، آپ کا شوق ہے، وہی کتابیں خریدیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی صحیح مصنفین کی ہو اور صحیح لکھنے والا آدمی صحیح ہو، اس کے عقائد بھی درست ہوں اور بہرحال اس کی زندگی قابل یقین ہو کہ یقین کیا جائے، یہ بھی ضروری بات ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کے اندر صلاحیت اور بیداری پیدا کرنے کے لیے اور نکھار لانے کے لیے مطالعے کا ہونا ضروری ہے۔ بلکہ سورج کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ مقرر اگر بغیر مطالعے کی تقریر کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ بغیر بہار کے بسنت منانا،
یہ اسی طریقے سے انہوں نے صرف مقرر کی ایک مثال دی، لیکن اسی طریقے سے قلم کار کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے وہ مطالعہ کرے۔ اگر قلم کار بغیر مطالعے کے اپنے قلمی صلاحیتیں دکھا رہا ہے تو یقیناً وہ بات اس کے اندر پیدا نہیں ہوں گی جو مطالعہ کرنے کے لیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت مولانا خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا کہا کرتے تھے کہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے کم از کم 100 صفحوں کا مطالعہ کیا جائے تو پھر یہ بات پیدا ہوگی۔ تو اسی لیے مطالعہ سب سے پہلے نیت آپ کی درست ہو، اور پھر جس طرف آپ کا شوق ہو، جس کتاب کی طرف، جس ٹاپک کی طرف، جس عنوان کی طرف، آپ اسی کے اوپر معتبر علماء کی یا معتبر مصنفین کی آپ کتابوں کو خریدیں۔ پھر بات یہ کہ کتابوں کا ادب و احترام بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ بات ساتھ یہ ہے کہ کتابوں کو اپنے سینے پر رکھے لیٹے لیٹے مطالعہ کر لیتا ہے، حالانکہ حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن کتاب مطالعہ کرنے کے لیے ادب کا بھی ہونا ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہی بات ہے کہ وہ منع فرمایا کرتے تھے اس طریقے سے مطالعہ کرنے کو، اور بلکہ کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے پہلے وضو کر لیا جائے، بہتر یہ ہے۔ اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کا تو ادب و احترام کتابوں کے ساتھ ایسا تھا کہ حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ اگر صفوں کے اوپر اگر حاشیہ وغیرہ دیکھنا ہوتا تھا تو وہ بجائے اس کے کہ کتاب کو اپنی طرف گھماتے، بلکہ وہ اسی طرف جدھر سے لکھا ہوتا تھا اسی طرف کو وہ جا کر کے ادھر ہی بیٹھ کر کے ادب کے ساتھ میں اور اس چیز کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات تھی، یہ بات نہیں کہ کتاب کو مثلا ادھر حاشیہ لکھا ہوا ہے تو ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو اسی طریقے سے موڑ لیا۔ لیکن کتاب ضرورت ہماری ہے، نہ کہ کتابوں کی ضرورت ہم ہیں، بلکہ کتابیں ہماری ضرورت ہے۔ تو ہم خود اس بات کے کہ ہم ضرورت مند ہیں، تو یہ بات دل میں جب پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کے اندر شوق بھی پیدا ہوگا، اور جب ہم ادب و احترام کے ساتھ میں مطالعہ کریں گے تو اس کے فوائد بھی پھر بے شمار ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کر لیا جائے مطالعہ سے پہلے، اور ادب کے ساتھ میں مطالعہ کیا جائے اچھی طریقے سے۔ اس کے ساتھ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی کتاب یا جس موضوع کے متعلق بھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ میں ایک نوٹ بک بھی اپنے ساتھ میں لگائیں۔ آپ کتاب کے ساتھ میں ایک نوٹ بک بھی ضرور ساتھ میں لگائیں، تاکہ جو بھی اہم معلومات یا جو بھی اہم بات آپ کو اس سے حاصل ہو وہ فوراً اپنی نوٹ بک کے اندر، اپنی کاپی کے اندر آپ اس کو فوراً منتقل کر سکیں، فوراً اس کو لکھ سکیں۔ اس کا بھی وقت آنے پر بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بعض ساتھیوں کی یہ بھی ایک شکایت رہتی کہ ہم مطالعہ تو کرتے ہیں لیکن یاد نہیں رہ پاتا۔ میرے دوست، میرے بھائی، یاد رکھیے گا کہ آپ مطالعہ کرتے رہیں، وقت آنے پر وہ چیز خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گی۔ آپ یہ بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو بھول جاتی ہے یا اسی طریقے سے۔ اس کے لیے آپ یہ ہے کہ جب ہم مطالعے کے ساتھ میں نوٹ بک لگائیں گے اور آپ اس بات کو لکھیں گے بھی تو یقینی بات یہ ہے کہ جو شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں تو یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مطالعے کا شوق کس طرح پیدا کریں، اور نمبر 2 مطالعہ کس طرح کریں، یہ آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری یہ چند معروضات بہتر معلوم ہو، اور اگر آپ کو کوئی اور آپ کے اچھے خیالات یا آپ کا کوئی تجربہ ہو تو انشاءاللہ میرے کمنٹ باکس میں آپ اس کو ضرور لکھیں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ میری اصلاح کے لیے آپ کمنٹ باکس کے اندر اچھے انداز سے آپ اس کا مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اجازت دیجیے گا۔ آج صرف اتنا ہی کہ ہم مطالعہ کا شوق کس طرح پیدا کریں اور ہم مطالعہ کس طریقے سے کریں، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے بیڈ روم کے اندر ایک الماری کتابوں کی رکھنے کی ضرور ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے بھی یار دوستوں کے مشوروں سے اور ساتھیوں کی طرف سے ہدایات سے الحمدللہ ہم نے بھی اپنے جامعہ میں کتابوں کی ایک الماری تیار کی ہوئی ہے جس میں آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ دعا فرمائیے گا کہ اللہ ہمیں مطالعے کا شوق نصیب فرمائے اور کتابوں کو ہمیں اپنا بہترین دوست بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا سورج کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کتابیں بہترین ساتھی اور بہترین دوست ہیں۔ آئیے آج کا اتنی اور انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کو لے کر کے، نئے ٹاپک کو لے کر کے پھر آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔